نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بروز جمعرات بتاریخ 3 وقت شام 7:23 بمقام کچیری روڈ دراز خان ومن یقنط پارہ نمبر 22 767 سے لے کر الاحزاب 33 آیت نمبر 33 سورت نمبر 33 21 61 سے لے کر آیت نمبر 61 سے لے کر 73 تک آیت نمبر 61 سے لے کر 73 تک آیت نمبر 61 سے لے کر 73 تک سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جہاں عمدن یا سہون کوئی بھی خطا ہوتی ہے اس خطا، اس غلطی، اس سہو پر قابو پانے کی اور قرآن کی فضول و برکات سے ہمارے قلوب اور ہمارے آذان کو روشن اور تا دم حیات ہمیں احکامات ربوبیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکامات ربوبیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ لوگ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی
بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لہم سعیرا۔ اب یہ سخت ترین عذاب کی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی کیفیت ہے۔ اس حد تک ناراضگی اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت ترین الفاظ استعمال کیا، اتنا سخت ترین الفاظ استعمال کیا اس کے لیے۔ ان تحقیق اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لعن الکافرین وأعد لہم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ 161 جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، یعنی یہ عذاب کی انتہا کی کیفیت ہے۔ جیسے سموسے کو بڑے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پھر تخدیر کے ذریعے یا بڑے چمچے کے ذریعے اٹھا کے پھر اس کو الٹ کر پھر اٹھا کے الٹتے ہیں، پھر اٹھا کے الٹتے ہیں، اس کے مختلف تبدیل کرتے رہتے ہیں، بے عین ہی وہی کیفیت ہے۔ اس قدر سخت ترین عذاب کی کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، اس قدر عذاب ہوگا۔ کہتے ہوں گے ہائے کس طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوگا اور رسول کا حکم مانا ہوگا۔ کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوگا اور رسول کا حکم مانا ہوگا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے، موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے ثمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب یہاں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ کچھ لوگ جنہوں نے اپنی ترجیحات کا خول اور لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے اور اس ترجیحات کے خلاف ورسل جو قوتیں اور طاقتیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے اعمال ان کے معاملات کی وہ جب نفی کرتے ہیں تو اس کیفیت میں عوام کے اندر بہت ہی مقبول ترین اور بظاہر مقام والی ہستیوں کو لے آتے ہیں، دیکھو جی یہ فلاں شخصیت ہے، عوام کے اندر ان کا کس قدر مقام ہے اور مرتبہ ہے، اور
اس مقام اور مرتبہ کی شخصیت، اس کے حوالے سے کیا فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں، پہلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلمین مسلمات کے لیے جو سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں ہیں، ان کی شخصیات کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ دیکھو جی، اہل بیت کی یہ دشمن ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہیں، اہل بیت کی دشمن ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہی شخصیات جو اپنے مخالفوں کے اوپر اہل بیت کی دشمنی کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، انہی شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے جب وقت دیا 1.5 سال کے اندر، ایک ہوتا ہے قاطع القرآن، ایک ہوتا ہے صریحاً قاطع القرآن۔ ایک قاطع القرآن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دیدہ دانستہ، بالکل کلیتاً ارادے سے، نیت سے، بار بار سینکڑا ہا مرتبہ اس کے سامنے احکامات ربوبیت قرآن کے ذریعے آ چکے ہوں، ان احکامات ربوبیت کو کم و بیش 1.5 سال کا پیریڈ جو انہیں دیا گیا، ان کو شعوری طور پر سینکڑوں ہا مرتبہ ان احکامات ربوبیت کو، قرآن کی آیات کو سے نظر انداز کریں۔ ایک قاطع القرآن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صریحاً قاطع القرآن۔ صریحاً قاطع القرآن یعنی ایک بات جو سینکڑا ہا مرتبہ قرآن کے ذریعے واضح ہو چکی ہے، اس کو بار 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 مختلف کی مقدس ہستیوں کو درمیان میں لا کر اس کو اپوز کرنا، اس کو غلط ثابت کرنا۔ قرآن کے ذریعے جو بات بار بار ثابت ہو چکی ہے، یہ عمل نہیں کرنا، اس سے اعراض کرنا ہے۔ ایسی چوٹی پہ پہنچی ہوئی شخصیات کے قلوب اور اذہان دین سے دوری کی وجہ سے اور دنیا داروں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اور عیش و عشرت کی وجہ سے اور بالخصوص اپنے مشائخ اعظام کیا جو وصف تھا، جو طریقہ تھا طریقت کا، ان اسباق کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے قلوب اور اذہان جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، ان کے اوپر علائشیں آ گئیں اور ان کے قلوب سخت تر ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو سینکڑا ہا مرتبہ دیدہ دانستہ ارادی طور پر اعراض کر دیا۔ وہ سینکڑا ہا مرتبہ 1.5 سالوں سے تسلسل کے ساتھ قرآن نے ان کے درجنہ ہا مرتبہ جو بے قیدیاں تھیں، اس کے حوالے سے جو دفاع کیا ہے، ان احکامات ربوبیت، ان احکامات قرآنیہ سے اعراض کیا ہے، اور یہ حقائق ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسی شخصیت ایک تو قاطع القرآن، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر نسبت بارگاہ رسالت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم بارگاہ رسالت کے فالور ہیں، اس کیفیت میں بھی گنبد خضرا کے ذریعے جو صدائیں بلند ہوئی ہیں، جو گنبد خضرا کو چیلنجز درپیش تھے، اس کے تناظر میں ان کو 1.5 سال کے اندر 1000 مرتبہ بار بار انٹیمیٹ کیا گیا، یہ وہ امور ہیں
یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے، اور توجہ کر کے گنبد خضرا کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یا گنبد خضرا سے جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس کے تناظر میں آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ نے ان ذمہ داریوں کو اس انداز سے پرفارم کیا، جبکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی کسی قسم کی اس رب کے دین کا سپاہی جو رب کے راستے میں نکلا ہوا تھا، اس کی دین کے معاملے میں کوئی سرپرستی نہیں کی، کوئی اعانت نہیں کی، اور گنبد خضرا کی سے جو صدائیں بھی بلند ہو رہی تھی، اس کے تناظر میں بھی ان کے جو فرائض منصبی بنتے تھے، انہوں نے وہ فرائض منصبی ادا نہیں کیے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی ان پر آئی، اور ان کے سلسلے کے مشائخ اعظام کی روح مقدسہ بھی ان سے غالب حد تک اعراض کر گئی، اور کچھ اور ایسے فیصلے، ایسے معاملات بھی تھے جن کی وجہ سے ان کا جو اعراض تھا وہ تنزلی میں تبدیل ہو گیا، ان کا جو اعراض تھا وہ تنزلی میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس وقت اس جگہ کے اوپر ہماری غلطی، ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نے اخلاص کے کمال کا مظاہرہ نہیں۔ اخلاص کا کمال کیا ہے کہ جو ڈائریکشنز، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی تھیں، ان غلطیوں، ان لغزشوں، ان کوتاہیوں کو ہم اخلاص نیت سے نوٹ کرتے اور ان کی اخلاص سے اصلاح کرتے۔ یہاں ہم نے خطا کی ہے، اس جگہ کے اوپر ہم نے خطا کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور مشائخ اعظام کی ارواح مقدسہ ان سے ناراض ہوئی ہیں، اور وہ پریشان حال ہیں، اور وہ مسائل کے سمندر میں گھرتے جا رہے ہیں۔ قرآن کے ان احکامات سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ مسائل کے سمندر میں گھرتے جا رہے ہیں، نہ صرف مسائل کے سمندر میں گھرتے جا رہے ہیں بلکہ اپنے اعمال کی بنیاد قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر رکھ رہے ہیں۔ یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ یعنی جب معاملات ان کے ہاتھ سے چلے گئے، اب ان کو قرآن کی تعلیمات بالکل روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی، کیونکہ ان سے معاملات ان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو سالہ سال سے قرآن کی تعلیمات اظہر من الشمس کی طرح روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، ان سے بھی اعراض کر لیا، اور گمراہی کے کمال پر پہنچتے ہوئے ضرر کی انتہا پہ پہنچنے کی کوشش کر لی کی، جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو سو کالڈ علماء ہیں جن کے اندر لغزیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ بھی ان کی پشتی کر رہے ہیں۔ سو کالڈ علماء حق کا کما حق ہو ان کو نہیں کیا کہا جا سکتا، علماء حق کا کما حق ہو ان کو نہیں کہا۔ علماء سو میں سے بہرحال نقطہ ابتدا سمجھیں، یا نقطہ وسط سمجھیں، یا نقطہ کمال سمجھیں، جو کیفیت بھی سمجھیں، بہرحال علماء سو میں سے وہ ہیں۔ ان کیفیات میں جب وہ ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کیفیات میں وہ علماء سو میں سے ہیں۔ ان کیفیات میں اس ان کیفیات میں ان کا شمار علماء سو میں سے، جو کہ ان کی پشتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے قرآن میں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور سیدھی بات ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی ستھری بات کرو، یعنی صاف بات کرو، یعنی ایسی بات کرو جس کا کلیتاً جواز ہو، جس کا، اور اس کے پیچھے تمہاری ذاتی ترجیحات پنہاں نہ ہوں، اور اس بات کے پیچھے تمہارے اپنے ذاتی مفادات پنہاں نہ ہوں، ایسی بات نہ کرو۔
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی والے کون ہیں؟ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ پرہیزگاری والے کون ہیں؟ جو سیدھی بات کہتے ہیں، صاف بات کہتے ہیں، شفاف بات کہتے ہیں، اور اہل اخلاص میں سے ان کا شمار ہے، اہل یعنی اخلاص میں سے ان کا شمار ہے، اور تمام تر ترجیحات سے باہر آ کر ہر عمل کی بنیاد خیر پر رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی ان کی یہ ہے جو انسان خیر کا راستہ چھوڑتا ہے اس وقت وہ اوصاف حمیدہ سے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور اوصاف حمیدہ سے قطع تعلقی کر رہا ہوتا ہے جو بھی انسان خیر کا راستہ چھوڑتا ہے، کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے۔ یہ اوصاف انبیاء کے اوصاف ہیں اور یہ اوصاف اولیاء کے اوصاف ہیں، انبیاء کے اوصاف ہیں اور اولیاء کے اوصاف۔ جب دیکھا ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے، اب جناب اس کا سر توڑ دو، اب یہ کر دو، اب وہ اس کی ٹانگ توڑ دو، یوں کر دو، یہاں اس کو ہر انداز سے اس کے خلاف سازیں۔ یہ جو اوصاف ہیں یہ انبیاء کے اوصاف ہیں، صلحاء کے اوصاف ہیں، مقربین الہ کے اوصاف ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اس چیز کا متقاضی نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت اور اخلاقی اور روحانی جو اسلام کی اعلیٰ ترین قدریں ہیں، ان چیز کی، ان باتوں کی، اس طرح کی سوچ کی، اس طرح کے لائے عمل کے متقاضی نہیں ہے، اس طرح کے لائے عمل کا متقاضی نہیں، تقاضا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اخلاص نیت سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے ان معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے جن میں اصلاح کی گنجائش ہے، اخلاص نہیں۔ اور یہ متقدمین اصفیاء کا وصف ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے ایک ایک عمل کو سیلف پیوریفیکیشن، اپنی شخصیت کے ایک ایک سانس کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک فیصلے کو، ایک ایک قدم کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ یہ کن کا وصف ہے؟ متقدمین کا وصف ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا میں ان باتوں کو قلب اور ذہن کے اندر موجزن کر کے کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، رسول کے ہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، خلق بھی آپ کو یقین بالیقین دوبارہ اعراض بھی مل جائے جب آپ اخلاص سے ان معاملات کی اصلاح کریں۔ سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ امانت، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یعنی انسان نے وہ امانت اٹھائی۔ کائنات کی ہر مضبوط سے مضبوط تر چیز نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے یہ جو پہلا آسمان ہے جو ہماری نگاہوں میں ہے، اس کے اوپر اس قدر بوجھ لا دیا گیا ہے کہ اگر وہ بوجھ میوٹ جو کر دیا گیا ہے اس کو عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے تو تمام قرۂ ارض کے لوگوں کے قلوب پھٹ جائیں، اس قدر بوجھ لا دیا۔ انسان جو ہے نا اس نے وہ امانت اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، انہو بے شک تحقیق، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے،
کہ انسان ظلم جہول ہے، اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا ہے. ظلم جہول انسان کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے. اب کس کیفیت میں کہی گئی ہے 72؟ یہاں کون سی آیت مبارکہ ہے؟ 72 کے اوپر کون ہے؟ ظلم جہول. ظلم جہول کس شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ تقریباً خلق کے ہر فرد کو اس چیز خاصان امت میں سے اور صاحب نگاہ لوگوں میں سے خلق کے ہر فرد کو اس کا علم ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے. 72 تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ بالخصوص یہ جو بات کی گئی ہے اس میں منصفانہ میرے نزدیک 100% اگر میں نہ کہوں تو غالب حد تک مکمل کوشش کی گئی ہے کہ اخلاص سے کام لیا جائے. کسی قسم کی نفس اور خواہش کا دخل اس تجزیے کے اور اس میں تخریب نہیں تھی، اس گفتگو کے اندر تنقیص نہیں تھی. جو سامعین ہیں ان سے میری مؤدبانہ عرض ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ اس گفتگو کو، یہ گفتگو برائے اصلاح تھی، اس کو اسی انداز میں، اور جن جن فریقین کے اندر جہاں جہاں خطا ہے، ضمیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی روح کے اندر رکھی، وہ چاہے غیر مسلم بھی ہے، وہ چاہے ایمان والا بھی نہیں، اس کے اندر بھی ضمیر ہے. اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ جو صادر کیا ہے یہ غلط فیصلہ ہے، اور اس میں اپنی ترجیحات کا خول چڑھا کے یہ فیصلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی، ہمیں تمام لوگوں کو سیلف پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزرنا چاہیے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں وہ فریقین جن کو وقت ملا ہے، وہ 1.5 سال ملا ہے رب رسول کے راستے میں، جو اپنے شہر کو چھوڑ کر اور شہر ہجرت بھی کر کے گئے تھے، ان کے شخصیت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو ان لوگوں سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہیں جن کی طرف ہم لوٹتے ہیں. لیکن ہماری مجبوریت ہے. لیکن ہم جب وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد جو فیصلہ صادر کیا گیا اس میں نہ صرف قرآن کے احکامات بار بار آ رہے تھے پہلی بار، اور اس کے علاوہ تسلسل کے ساتھ بار بار کافی دنوں سے عرصہ دراز کے ساتھ انڈیکیٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو یہاں سے واپس لوٹنا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم سے جو کام بڑی بڑی قوتیں لینا چاہ رہی ہے، ہم اس کام میں اپنی شخصیت کو بری و ذمہ رکھیں. بہت سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھایا گیا. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شخصیات جو چوٹی پہ پہنچی ہوئی ہیں، وہ نسبتاً جن کی طرف ہم لوٹ کے واپس آ گئے ہیں، وہ شخصیات بہتر ہیں. جن کی طرف لوٹ کے ہیں ان کے اندر ان سے بھی کئی گنا زیادہ شکم ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور یہ حقائق ہیں. ہم اس بات کو صدق دل سے، اخلاص نیت سے قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے عوامل کیا تھے؟ وہ ایسی شخصیات کو ان کا بدرجہ اتم ادراک ہے، وہ
بے شمار عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھا، اور ان کو علم ہے کہ کن کن امور کے اوپر ہم نے اس وقت توجہ کرنی ہے، اور وہ اس وقت بھی توجہ مبذول نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، عمر خضری بالخیر عطا فرمائے، ان کو تمام پریشانیوں سے باہر نکال لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلبی، ان کے ظاہری اور ان کے باطنی، ان کے ذہنی، ان کی سوچ، ان کے فکر کے حوالے سے جہاں جہاں سقم ہے، جہاں جہاں گمراہی ہے، جہاں جہاں خطا ہے، جہاں جہاں لغزش ہے، جہاں جہاں تشنگی ہے، اخلاص نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شخصیت کے علم پہلو کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس دلدل میں جو پھنس رہے ہیں وہ اس دلدل میں نہ پھنس پائیں، اور جو حالات ان کے لیے اور ان کی اہل خانہ کے لیے پیدا ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، وہ ان حالات سے باہر آ سکیں۔ ہماری ذات تمام فریقین کے لیے یکساں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے لیے خیر پیدا فرمائے، وہ چاہے اپنے ہیں، وہ چاہے غیر ہیں، وہ چاہے دوست ہیں، وہ چاہے دشمن ہیں، یہاں تک کہ ہماری جان کے دشمن ہیں۔ اس وقت میں تو یہ بات نہیں کہتا، خود دعویٰ نہیں کرتا، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اہل باطن ہیں ان کو بدرجہ اتم علم ہے کہ انبیاء کے اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ اپنی جان کے قاتلوں کو نہ صرف بخش دیا کرتے ہیں بلکہ ان کے ایمان کے حریث ہو جایا کرتے ہیں۔ اس عمل کی پریکٹس اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں جو بے سروپا ہیں، تن تنہا ہیں، اکیلی ہیں، جو بے سروپا ہیں، تن تنہا ہیں، اکیلی ہیں، اس طرح کی ایکسرسائز اس شخصیت سے پتہ نہیں کتنی درجنہا مرتبہ ہو چکی کہ جو لوگ اس کی جان کے قاتل تھے، جان کے دشمن تھے، اس کے لیے ضرر پہنچا رہے تھے، عرصہ دراز سے وہ انہی کی فیور میں، انہی کی فلاح کے لیے، انہی کی بہبود کے لیے، انہی کے لیے خیر پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ ایکسرسائز بار بار ہو چکی ہے، یہ ایکسرسائز بار بار ہو چکی ہے۔ یہ انبیاء کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے، یہ وصف جو ہے انبیاء کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے، اور ان چیزوں کا ادراک اہل باطن کو ہے، ان باتوں کا ادراک صرف اہل باطن کو ہے، ان کو نہیں ہے جو ظاہری نگاہ ہے۔ اہل باطن کو علم ہے کہ یہ جو رب کے دین کا سپاہی ہے، اس نے آج تک کس قدر اپنی حقوق کو سلب کروایا، اور بے سروپا تن تنہا رب کے دین کے راستے میں کس قدر مشکلات برداشت کی ہیں، کس قدر مخالفتیں برداشت کی ہیں، کس قدر ضرر برداشت کیا ہے، کس قدر پتہ نہیں کون کون سے مطلب حالات سے گزرا جس کی کوئی گنت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کے ان احکامات کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنے نفس اور اپنے معاملات کا محاسبہ کریں، اور ہمیں ہر عمل کی بنیاد خالصتاً رب تعالیٰ کے احکامات پر رکھنے کی توفیق دے، اور بے لوث اور بے غرض ہو کر ہم ہر عمل کی بنیاد رکھیں، بے لوث اور بے غرض ہو کر اس معاملے میں ہمیں تا دم حیات استقامت کی دولت عطا فرما، اس معاملے میں ہمیں تا دم حیات استقامت کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہماری ان التجاؤں کو مستجاب دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تا دم حیات قرآن کے احکامات کا اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا